دروازے پہ دستک ہوئی، ایک امیر آدمی کے دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی فقیر تھا، سائل تھا، مانگنے والا تھا، تو اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جاؤ سائل کو کچھ دو. تو بیوی جب گئی نا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، فقیر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی. شوہر باہر نکلا، بھائی کیا ہوا؟ پانی نے چھیٹا مارا، بیوی سے پوچھا کی بلو، کہنا بے ہوش ملا. تو بیوی کہنے لگی یہ جو فقیر ہے نا یہ کوئی اور نہیں، میرا پہلے والا شوہر تھا، بہت امیر تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن اس کے دروازے پہ ایک روز ایک فقیر آیا تھا، دھکا مار کر انہوں نے اسے نکال دیا تھا. اسی دن سے اس کے سارے کاروبار ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، روٹی روزی ختم ہو گئی، اور یہاں تک نوبت آئے گئی کہ گھر میں فاقہ پڑنے لگا، مجھے بھی طلاق دے دیا، میں نے آپ سے شادی کی. اس کا شوہر کہنے لگا کہ جانتے ہو جس فقیر کو انہوں نے دھکا مارا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا، میں ہی تھا. اللہ نے اسے فقیر بنا دیا، مجھے بادشاہ بنا دیا. اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، اللہ جب دولت دے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ کتنے لوگ خرچ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ دیکھتا ہوں، چاہتا ہوں الحمدللہ. اس مجمع کے اندر میں ابھی اس کی فضیلت میں آپ کو سناؤں گا. دیکھیں اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ. یہ جو مسجد ہے نا یہ اس کی بیٹی ہے، بیت اللہ کی بیٹی ہے یہ مسجد. روئے زمین میں جتنی بھی چھوٹی بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، یہ سب بیت اللہ کی بیٹی ہے. کل قرب قیامت رب اعلان کرے گا، جبریل جا ساری دنیا کی مسجدوں کو اٹھا لیا. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے، اپنے پروں میں ساری مسجد کو اٹھائیں گے. پوری دنیا میں جتنی مسجد ہے، بڑی مسجد ہو چھوٹی مسجد ہو، سب کو اپنے پروں میں اٹھائیں گے، اٹھا کر لے جا کر خانہ کعبہ میں ملا دے گا. اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر جنت میں ملا دے گا. تو آپ کا پیسہ اگر مسجد میں لگتا ہے تو آپ کا پیسہ جنت جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ ارے بولو نہیں ہو، آپ کی دولت جنت جا رہی ہے؟ دولت جنت میں جائے گی، پیسہ جنت میں جائے گا، مال جنت میں جائے گا. آپ کہاں جائیے گا؟ ارے جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. جب میرا مال جنت میں گیا ہے، میرا پیسہ جنت میں گیا ہے، میری دولت جنت میں گئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت کے اندر میں داخل کرے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں اس مجمع کے اندر میں بڑی تیزی کے ساتھ 5 آدمی مجھے چاہیے انشاءاللہ. اونا جو نے آمین دشتے دعا کربو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے. مجھے 5 آدمی چاہیے. ہے کوئی ایسا پہلا سخی، ہے ایسا کوئی ماں کا چہیتا؟ اس میں دوہرا ثواب ہے، اس میں دوہرا ثواب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. عثمان کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ یہ داماد مصطفیٰ ہیں جس کو ذو النورین کا خطاب ملا، اور قربان جو بہت بڑے سخی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ سوم بھی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے. انشاءاللہ محل بنائیں گے. بولے بھائی محل بنائیں گے انشاءاللہ. تیار ہیں انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا الحمدللہ. یہ کجری کی سرزمین ہے، میں جانتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن کہیے رانچی میں رات میں میں نے کہہ دیا، رانچی میں میں نے کل کہی دیا کہ رانچی والوں آپ 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے دیتے ہوئے صحیح ہے، لیکن کبھی موقع لگے تو بہار آئیے آپ لوگ، اور وہ ارریہ ضلع آئیے، کجری فرسا ڈانگی بستی آئیے. آپ کو دکھاتے کہ چندہ کسے کہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کسے کہتے ہیں. وہاں کے بوڑھوں کو چھوڑو، نوجوانوں کو چھوڑو، عورتوں کو چھوڑو، ماں بہنوں کو چھوڑو. ارے یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کا بچہ بچہ سخی. اگر اپنے ماں باپ کے نام پر اگر آپ دیتے ہیں اور قربان جاؤ، اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، یہ مسجد کھڑی رہے گی، قیامت تک
اللہ آپ کے ماں باپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور سنو، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کو محل دینے کا، آپ کو گھر دینے کا، انشاءاللہ میرے رب کا وعدہ پکا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب وہ گھر آپ کو عطا کرے گا، میرا رب آپ کو وہ محل عطا کرے گا کہ جس محل کا اور قربان جاؤ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی خوبصورت گھر بناتا ہے، دیکھنے والوں کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہے، کیا ہاں کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ جو آپ کا گھر جنت میں بنائے گا وہ کس سے بنائے گا؟ ملائکہ بنائیں گے؟ نہیں۔ فرشتے بنائیں گے؟ نہیں۔ اللہ کہے گا ملائکہ ہٹ جاؤ، پھر میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، جنت میں ہم اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ سوچئے، جو گھر میرا اللہ بنائے گا اپنے ہاتھوں سے، وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کوٹھی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا رب کہتا ہے میرے راستے میں جو ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 روپے جو صدقہ کرتا ہے اللہ اسے 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ چھوڑ دو ہر گناہوں کو تم، زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ چھوڑ دو ہر گناہوں کو تم، زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ آج ہے ہم یہاں کل ہو کے نہیں، آج ہے ہم یہاں کل ہو کے نہیں، زندگی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں۔ چھوڑ دو ہر گناہوں کو تم۔ یہ ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ، کل دل جمی کے ساتھ پورا مکمل ارادہ کر کے آنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا پیسہ اللہ کے گھر میں لگائیں گے، میرا مال اللہ کے گھر میں لگے گا، میری دولت اللہ کے گھر میں لگے گی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ جب چاہ لیں گے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انشاءاللہ بڑی بڑی مسجد تعمیر ہو جائے گی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کجری فرسا دانگی کی سرزمین ہے جہاں پر لوگ اگر چاہ لے الحمدللہ، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں کیا ہے، بڑی بڑی جامع مسجد، مرکزی مسجد کجری فرسا ڈانگی کے لوگ بنا کر چند مہینوں کے اندر میں تیار کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ بھائی چادر رومال لے کر گھوم رہے ہیں یہ بچے، جن سے جو بن پڑے اس چادر رومال کے اندر میں ڈال دیں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کمیٹی والے اعلان کر دیں گے کہ کل دعا کتنے بجے ہوگی، انشاءاللہ اسی ٹائم کے مطابق آپ کو جلسے میں آنا ہے، جلسہ سن کر کے دعا کر کے اپنے گھر کو جانا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بچوں کی فرمائش ہے بھوجپوری کے بس ایک مطلع ایک شعر، ایک مطلع ایک شعر، نہیں بیٹا انشاءاللہ کل سننا، کل دن میں سنائیں گے انشاءاللہ، بس ایک مطلع ایک شعر میں ان بچوں کو سنا دیتا ہوں الحمدللہ۔ مانا سخی ہمرو کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ، مانا سخی ہمرو کہنوا ہو چلا دیکھے مدینہ، دیکھے مدینہ عرش کی زینہ، دیکھے مدینہ عرش کی زینہ، آمینہ کے ایلن للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ، آمینہ کے ایلن للنوا ہو چلا دیکھے مدینہ۔ انشاءاللہ بھوجپوری سننا ہوگا،
کل آئیے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، نیا نیا کلام بھوجپوری کا ہے وہ آپ کو میں سنانے کی کوشش کروں گا الحمدللہ ماشاءاللہ۔ بھائی اور کوئی کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ 100 200 500 1000 5000 10,000 الحمدللہ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی ہے استطاعت کے مطابق الحمدللہ اللہ کے گھر میں آپ تعاون کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔